پہ نکلیں گے، ورنہ ہر دوسرا ہفتہ لانگ مارچ کا اعلان کرنا پھر جانا، وہ تو سیاسی نقصان اپوزیشن کو پہنچاتا ہے. اور اپوزیشن جو بھی جماعت ہے، چاہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں یا اپنا سیاست کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہو، اپوزیشن میں کنسسٹنسی ہو، ورنہ عوام بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور دوسرے اپوزیشن کے جماعتیں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. کیا نہیں نکلا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھا اور پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ریکمنڈیشنز پہ چل رہے تھے، تو اپوزیشن کو مسلسل ایک جیت کا سلسلہ تھا اور حکومت کے لیے شکست کا سلسلہ تھا. ہمارے کچھ دوستوں کہتے تھے کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں، ہم سینیٹ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں. اور پھر پورے قوم نے دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری زور دیا کہ نہیں، ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، ہم حکومت کا مقابلہ کریں گے، تو فاٹا سے لے کے پشین تک، پشین سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ڈسکا تک کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جو حکومت جیت سکتا تھا. اپوزیشن سنجیدہ تھا، عوام ہمارے بات مان رہے تھے اور ہم حکومت کو شکست دلوا رہے تھے. پھر سینیٹ الیکشنز آئے، بوائیکاٹ کرنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم اس الیکشنز میں حصے لیے. نیشنل اسمبلی میں حکومت کو شکست دلوا کے ہم نے اس دن کو حکومت کو ختم کر دیا تھا. انفارچونیٹلی جب وہ کنسسٹنسی نہیں رہا، جب کنفیوژن سامنے آیا، جب ہر ایک کا اپنا بیانیہ تھا، تو پھر پاکستان کے عوام نے یہ کنفیوژنز ریجیکٹ کیے ہیں. اور جو بائی الیکشنز ہمارا پی ڈی ایم کے دوستوں نے پیپلز پارٹی کے بغیر لڑے ہیں، ان کو انفارچونیٹلی وہاں حکومت کا جیت ہوا ہے اور پی ڈی ایم کا شکست ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی ہو، نیت صاف ہو، عوام کے ساتھ دے. تاریخی بے روزگاری ہے، تاریخی غربت ہے، تاریخی مہنگائی ہے، عوام اس حکومت سے نجات چلاتے ہیں. اگر اپوزیشن سیریس ہو جائے اور بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، پھر عمران کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، تو ہم ان سلیکٹڈ کو ہٹا سکتے ہیں اور جمہوریت کے بحالی کی طرف بھر سکتے ہیں. یاسین ڈان سنا ہے کہ آپ پنجاب کے دورے پہ جا رہے ہیں اور جنگی ترین اور ناراض ارکان کی پیپلز پارٹی میں اعلان کر رہے ہیں. دیکھو، ناراض ارکان پہ پیپلز پارٹی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے چلنا چاہتے ہیں اور کیا پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ ناراض ارکان سے رابطہ کرے. جب تک پارٹی نہ فیصلہ کرے اس پہ ہم کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیں گے. ابھی میرے جو پروگرامز ہیں وہ موبلائزیشنز کے لیے ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اور نظریہ اپنا کارکن میں عوام کے سامنے لے کر آنے کے لیے ہے، اور ایک سیاسی سلسلہ میں ہم چل رہے ہیں. اسپیسیفکلی میں کوئی جوائننگ کروانا نہیں جا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کافی تعداد میں آگے جا کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہوں گے. فرید جاول کٹیل. سندھ گورنمنٹ سندھ صوبہ 70% گیس کی پیداوار دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی گرمی کے موسم میں اسی میں گیس کی جو ہے شدت ہے، کمی ہے، اسی وجہ سے آپ ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے جب میں اس قسم کی شکایتیں سنتا ہوں، اس لیے قائد عوام نے ہمیں جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا، اسلامی وفاقی جمہوری نظام پاکستان میں نافذ کیا تھا، اس آئین کے تحت ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں، جو آپ کی ریسورسز ہیں، وہ سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جہاں سے وہ ریسورس نکلتا ہے، اور پھر باقی ملک کا بھی حق ہے. اور چاہے بلوچستان ہو یا ہمارے ہاں ہو، گیس کے ایشو پہ ایسے نہیں ہو رہا ہے. اور اٹ از ویری ویری
یہ زیادتی ہے کہ جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس استعمال کرنے کے لیے گیس نہ ملے، اور اس ناانصافی کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی حکومت سنجیدہ نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں۔ اگر وہ سنجیدہ ہے، وہ سیاسی انتقام کروانے میں ہے، وہ نیب کو اپنا سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہیں، اور عزت دار لوگوں کے اوپر جھوٹے اور جعلی کیسز بنانے ہیں، اور اپنے جو کرپٹ ترین دوستوں ہیں، ان کے اپنے جو ATM مشینز ہیں، اپنے جو اتنے سارے سکینڈلز ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کی پہلی اور آخری حکومت ہے۔ اب وہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کا جو کوشش ہے وہ ناکام رہے گا۔ پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کو تیار ہے تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکے۔ دنیا ٹی وی سے فرق ہو سکتی ہے۔ دنیا ایک منٹ، دنیا سے پہلے پھر سن ٹی وی پہ آتا۔ سب سے پہلے بالکل حکومت آگے ڈسٹرکٹس کو پیسہ دیتے ہیں ترقی کے لیے، اور کچھ اپنے بھی منصوبے ہوتے ہیں۔ میں بہت خوش ہو رہا تھا جب میں کشمور میں ادھر انٹر ہو رہا تھا، اور مجھے اتنا اچھا اور بڑا کیڈٹ کالج نظر آیا، اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آ کے اس کیڈٹ کالج کا افتتاح خود کروں گا۔ آپ جانتے ہو کہ ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کشمیر کے عوام کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا منصوبہ ہے۔ ساتھ ساتھ جن سڑکوں پہ اس بار میں نے ٹریول کیا ہے، ایک چھوٹا پیچ تو ضرور وہاں بہتری کی گنجائش ہے، لیکن میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ماضی سے بہت ہی بہتر ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے غربت ہے، بے روزگاری ہے، ہمارا سکولز میں پارٹیسپیشن، ہمارا اوور آل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا نظام ہے، اس پہ بہت اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک کرپشن کی سوال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اور ماضی کی حکومتوں نے جس طریقے سے اس کو ایک سیاسی فٹ بال کا ایشو بنایا تھا،